یہاں سے اپنی بات کا آغاز کر رہا ہوں کہ شہزادی کی بارگاہ میں کل درگاہ میں میں نے کچھ شعر پڑھے تھے جو وقت کی ضرورت بھی ہیں، اس کی فرمائش بھی کی گئی ہے۔ میں کچھ شعر تازہ اشعار سے پہلے کچھ شعر پڑھ دوں۔ عرض کیا کہ ثنائے پنجتن میں فکر کے جوہر نکلتے ہیں۔ ثنائے پنجتن میں فکر کے جوہر نکلتے ہیں، یہ مضمون چادر تطہیر میں چھن کر نکلتے ہیں۔ ثنائے پنجتن میں فکر کے جوہر نکلتے ہیں، یہ مضمون چادر تطہیر میں چھن کر نکلتے ہیں، اور در زہرا کی جانب کہہ کے یہ بڑھنے لگا تارا، در زہرا کی جانب کہہ کے یہ بڑھنے لگا تارا، چلو اب آسمانوں سے ذرا اوپر نکلتے ہیں۔ در زہرا کی جانب کہہ کے یہ بڑھنے لگا تارا، چلو اب آسمانوں سے ذرا اوپر نکلتے ہیں، اور کہ دی کی تکمیل ہو اللہ بھی راضی ہو جائے۔ میں تازہ شعر پیش کروں گا، پہلے آپ حضرات آمادہ ہو جائیں کہ دی کی تکمیل ہو اللہ بھی راضی ہو جائے، یا نبی پہلے یہ امت تو غدیری ہو جائے۔ دی کی تکمیل ہو اللہ بھی راضی ہو جائے، یا نبی پہلے یہ امت تو غدیری ہو جائے، اور پورا قرآن اسی ترتیب سے رکھا حق نے، پورا قرآن اسی ترتیب سے رکھا حق نے، حمد اور نعت بھی ہو ذکر علی بھی ہو جائے۔ پورا قرآن اسی ترتیب سے رکھا حق نے، حمد اور نعت بھی ہو ذکر علی بھی ہو جائے، اور ان کو قرآن نے رکھا ہے مخفل کر کے، ان کو قرآن نے رکھا ہے مخفل کر کے، تاکہ حیدر کے فضائل کی نہ چوری ہو جائے۔ ان کو قرآن نے رکھا ہے مخفل کر کے، ان کو قرآن نے رکھا ہے مخفل کر کے، تاکہ حیدر کے فضائل کی نہ چوری ہو جائے، اور عشق حیدر ہے وہ منزل کے جہاں پر انسان، عشق حیدر ہے وہ منزل کے جہاں پر انسان ٹھیک سے بات نہ سمجھے تو نصیری ہو جائے۔ عشق حیدر ہے وہ منزل کے جہاں پر انسان، عشق حیدر ہے وہ منزل کے جہاں پر انسان ٹھیک سے بات نہ سمجھے تو نصیری ہو جائے، ٹھیک سے بات نہ سمجھے تو نصیری ہو جائے۔ اور مدح حیدر میں جو اشعار ہمارے نکلے، مدح حیدر میں جو اشعار ہمارے نکلے، حشر کے دن وہ مددگار ہمارے نکلے، حشر کے دن وہ مددگار ہمارے نکلے، اور میسم و بوذر و سلمان و اویس و بہلول، میسم و بوذر و سلمان و اویس و بہلول، لوگ جتنے تھے سمجھدار ہمارے نکلے۔ میسم و بوذر و سلمان و اویس و بہلول، میسم و بوذر و سلمان و اویس و بہلول، میسم و بوذر و سلمان و اویس و بہلول، لوگ جتنے تھے سمجھدار ہمارے نکلے، اور دو قدم کوئی حکومت نہ چلی جن کے بغیر، دو قدم کوئی حکومت نہ چلی جن کے بغیر، ایسے ہر دور میں دو چار ہمارے نکلے، دو قدم کوئی حکومت نہ چلی جن کے بغیر، ایسے ہر دور میں دو چار ہمارے نکلے، ایسے ہر دور میں دو چار ہمارے نکلے، اور کربلا کعبے سے بولی کہ تیرے حاجیوں سے، کربلا کربلا کعبے سے بولی، کربلا کعبے سے بولی کہ تیرے حاجیوں سے،
10 گنا بڑھ کے تو زوار ہمارے نکلے۔ کربلا کعبے سے بولی کہ تیرے حاجیوں سے 10 گنا بڑھ کے تو زوار ہمارے نکلے، 10 گنا بڑھ کے تو زوار ہمارے نکلے۔ اور یہ 2-4 شعر وقت کی ضرورت ہے، میں پیش کر رہا ہوں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ تازہ منقبتیں اور بہت سی فرمائشیں بھی ہیں، بہرحال جیسا آپ حضرات سنیں گے۔ عرض کر رہا ہوں کہ قبلہ پیش کر رہا ہوں، 4-5 شعر ممتاز ہے۔ عرض کیا کہ خدا کی آیت محکم کو روکنے کے لیے، خدا کی آیت محکم کو روکنے کے لیے چلے تھے لوگ محرم کو روکنے کے لیے۔ خدا کی آیت محکم کو روکنے کے لیے چلے تھے لوگ محرم کو روکنے کے لیے، اور سحر سے دھول اڑاتی پھرے ہے باد سموم، سحر سے دھول اڑاتی پھرے ہے باد سموم، چمن میں گریہ شبنم کو روکنے کے لیے، سحر سے دھول اڑاتی پھرے ہے باد سموم، چمن میں گریہ شبنم کو روکنے کے لیے، اور اگائے جاتے ہیں ہر سمت نفرتوں کے ببول، اگائے جاتے ہیں ہر سمت نفرتوں کے ببول، ہمارے لہجوں کے ریشم کو روکنے کے لیے، اگائے جاتے ہیں ہر سمت نفرتوں کے ببول، ہمارے لہجوں کے ریشم کو روکنے کے لیے، اور اٹھائی جاتی ہے فتووں کی کاغذی دیوار، اٹھائی جاتی ہے فتووں کی کاغذی دیوار، ہمارے اشکوں کے زمزم کو روکنے کے لیے، اٹھائی جاتی ہے فتووں کی کاغذی دیوار، ہمارے اشکوں کے زمزم کو روکنے کے لیے، ہمارے اشکوں کے زمزم کو روکنے کے لیے، اور سقیفہ والے ستاروں کے جال بھی لائے، سقیفہ والے ستاروں کے جال بھی لائے، ہلال ماہ محرم کو روکنے کے لیے، سقیفہ والے ستاروں کے جال بھی لائے، سقیفہ والے ستاروں کے جال بھی لائے، ہلال ماہ محرم کو روکنے کے لیے، سقیفہ والے ستاروں کے جال بھی لائے، ہلال ماہ محرم کو روکنے کے لیے، اور پڑھی جو آیت تبت یدا تو ٹوٹ گئے، پڑھی جو آیت تبت یدا تو ٹوٹ گئے، جو ہاتھ اٹھے تھے ماتم کو روکنے کے لیے، پڑھی جو آیت تبت یدا تو ٹوٹ گئے، پڑھی جو آیت تبت یدا تو ٹوٹ گئے، جو ہاتھ اٹھے تھے ماتم کو روکنے کے لیے، پڑھی جو آیت تبت یدا تو ٹوٹ گئے، جو ہاتھ اٹھے تھے ماتم کو روکنے کے لیے، اور یزیدیوں سے تو ماتم کا شور رک نہ سکا، یزیدیوں سے تو ماتم کا شور رک نہ سکا، اٹھے ہیں اپنے ہی اب ہم کو روکنے کے لیے، یزیدیوں سے تو ماتم کا شور رک نہ سکا، اٹھے ہیں اپنے ہی اب ہم کو روکنے کے لیے۔ اور 1-2-4 شعر اس کے بعد نئی منقبت پیش کروں گا، پھر امام عصر کی بارگاہ میں بھی ایک منقبت، 4-4 5-5 شعر۔ عرض کیا کہ وہ آ کر بات کرتے ہیں، بلا کر بات کرتے ہیں، وہ آ کر بات کرتے ہیں، بلا کر بات کرتے ہیں، کوئی حر بن کے آئے تو برابر بات کرتے ہیں، وہ آ کر بات کرتے ہیں، بلا کر بات کرتے ہیں، کوئی حر بن کے آئے تو برابر بات کرتے ہیں۔ ہمیں دار و رسن کی بندشوں سے کیا ڈراتے ہو، ہمیں دار و رسن کی بندشوں سے کیا ڈراتے ہو، کہ ہم ایسے ہی موقعوں پر تو کھل کر بات کرتے ہیں،
ہمیں دار و رسن کی بندشوں سے کیا ڈراتے ہو کہ ہم ایسے ہی موقعوں پر تو کھل کر بات کرتے ہیں۔ عزیزو راستے میں گفتگو اچھی نہیں لگتی، عزیزو راستے میں گفتگو اچھی نہیں لگتی، چلو دروازہ حیدر پہ چل کر بات کرتے ہیں۔ عزیزو راستے میں گفتگو اچھی نہیں لگتی، چلو دروازہ حیدر پہ چل کر بات کرتے ہیں۔ اور تسلسل ٹوٹ سکتا ہی نہیں علم الہی کا، تسلسل ٹوٹ سکتا ہی نہیں علم الہی کا، جہاں قرآن چپ ہو جائے حیدر بات کرتے ہیں۔ تسلسل ٹوٹ سکتا ہی نہیں علم الہی کا، تسلسل ٹوٹ سکتا ہی نہیں علم الہی کا، جہاں قرآن چپ ہو جائے حیدر بات کرتے ہیں۔ جہاں قرآن چپ ہو جائے حیدر بات کرتے ہیں۔ اور کچھ منقبت کے 4-5 شعر۔ جی پہلے کچھ شعر سن لیجئے۔ ایک مطلع، ایک شعر۔ اے ساقی سلمان، اے ساقی سلمان، میں کچھ سوچ رہا ہوں، اے ساقی سلمان، میں کچھ سوچ رہا ہوں، بھر دے میں عرفان، میں کچھ سوچ رہا ہوں، ہے ذہن پر ایسا اثر نہج بلاغہ، ہے ذہن پر ایسا اثر نہج بلاغہ، کھولے ہوئے قرآن، میں کچھ سوچ رہا ہوں، کھولے ہوئے قرآن، میں کچھ سوچ رہا ہوں، اے ساقی سلمان۔ اور یہ فرمائش پہ منقبت کی کچھ شعر، ایک نعرہ صلوات کا سہارا دیں۔ میسم کو زور بیان دینے والے، میسم کو زور بیان دینے والے، مجھے تر زباں کر زبان دینے والے، میری فکر کو شہ پر قدسیاں دے، میری فکر کو شہ
پر قدسیاں دے سلیمان کو تخت روا دینے والے سلیمان کو تخت روا دینے والے علی کی ولایت سے انکار کیسا علی کی ولایت سے انکار کیسا زباں دے چکے ہیں زباں دینے علی کی ولایت سے انکار کیسا زباں دے چکے ہیں زباں دینے والے علی ہی تھے گلدستہ کن فکاں پر علی تھے گلدستہ کن فکاں پر خدائی میں پہلی عزا دینے والے علی تھے گلدستہ کن فکاں پر خدائی میں پہلی عزا دینے والے ملیں گے فقط خانہ فاطمہ میں ملیں گے فقط خانہ فاطمہ میں فقیروں کو کون و مکان دینے والے ملیں گے فقط خانہ فاطمہ میں فقیروں کو کون و مکان دینے والے صحابہ کہاں اور کہاں آل احمد صحابہ کہاں اور کہاں آل احمد کہاں لینے والے کہاں دینے صحابہ کہاں صحابہ کہاں کہاں لے احمد کہاں لینے والے کہاں دینے والے بتائے کوئی شام ہجرت کہاں تھے بتائے کوئی شام ہجرت کہاں تھے نبی کے اشاروں پر جان دینے والے بتائے کوئی شام ہجرت کہاں تھے نبی کے اشاروں پر جان دینے والے بتائے کوئی شام ہجرت کہاں تھے نبی کے اشاروں پر جان دینے والے اٹھاتے نہیں
اٹھاتے نہیں کیوں نبی کا جنازہ، اٹھاتے نہیں کیوں نبی کا جنازہ، کہاں مر گئے بیٹیاں بتائے کوئی شام ہجرت کہاں تھے، نبی کے اشاروں پہ جان دینے والے، اٹھاتے نہیں کیوں نبی کا جنازہ، کہاں مر گئے بیٹیاں دینے والے، فدیہ کے لیے پیش حاکم کھڑے ہیں، فدیہ کے لیے پیش حاکم کھڑے ہیں، ایک آنسو پہ باغ جناح دینے والے، فدیہ تو امام زمانہ ہی لیں گے، ہے یہ لوگ ایسے کہاں، فدیہ تو امام زمانہ ہی لیں گے، ہیں یہ لوگ ایسے کہاں دینے والے، دعائے ملک ہے در سیدہ پر، دعائے ملک ہے در فاطمہ پر، سلامت رہیں روٹیاں دل، دعائے ملک ہے در فاطمہ پر، سلامت رہیں روٹیاں دینے والے، نظر گم ہے نظاروں کو، نظر گم ہے نظاروں کو، بڑی تکلیف ہوتی ہے بغیر ان کے بہاروں کو، بڑی تکلیف ہوتی ہے، وہ خود ہی دیکھ لیں جب چاند چھپ جاتا ہے بدلی میں، چمکنے میں ستاروں کو، بڑی تکلیف ہوتی ہے، طلب کر لیں ہمیں یا خود ہی
پردے سے نکل آئے حضور اب جانثاروں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے الہی بھیج دے پردے سے دانائے سلونی کو الہی بھیج دے پردے سے دانائے سلونی کو کہ اب خرا کے پاروں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ اب خرا کے پاروں کو. اب یہ دو تین شعر سنیے. امام عصر کو جب بھی غریب آواز دیتے ہیں. شعر سنیے. امام عصر کو جب بھی غریب آواز دیتے ہیں کئی سرمایہ داروں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کئی سرمایہ داروں کو. اور شعر سنیے. ستاروں کی طرح ہے کل کے کل اصحاب پیغمبر ستاروں کی طرح ہے کل کے کل اصحاب پیغمبر یہ سن سن کر ستاروں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے ستاروں کی طرح ہے گل کے کل اصحاب پیغمبر یہ سن سن کر ستاروں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے یہ سن سن کر ستاروں کی طرح ہے کل کے کل اصحاب پیغمبر یہ سن سن کر ستاروں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. اور یہ دو تین شعر بھی شعر پیش کر رہا ہوں. اگر مد مخابر ننگے ہستی ہو فراری ہو اگر مد مخابر ننگے ہستی ہو فراری ہو میرے دلدل سواروں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے میرے دلدل سواروں اگر مد مخابر
ہستی ہو فراری ہو میرے دلدل سواروں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے اور نبی کے تخت پر جب دیکھتے ہیں کم عیاروں کو نبی کے تخت پر جب دیکھتے ہیں کم عیاروں کو غدیری شہریاروں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے غدیری نبی کے تخت پر جب دیکھتے ہیں کم عیاروں کو غدیری شہریاروں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے اور معاویہ میں ہے اتنا تعفن بغض حیدر کا معاویہ میں ہے اتنا تعفن بغض حیدر کا کہ دوزخ کے شراروں کو نبی کے تخت پر جب دیکھتے ہیں کم عیاروں کو غدیری شہریاروں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے معاویہ میں ہے اتنا تعفن بغض حیدر کا کہ دوزخ کے شراروں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے اور شعر دیکھیے مؤذن جب علی کے ذکر سے دامن بچاتا ہے مؤذن جب علی کے ذکر سے دامن بچاتا ہے تو مسجد کے مناروں کو
دامن بچاتا ہے تو مسجد کے مناروں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ یہ شعر پھر ایک دفعہ دہرا دوں، یہ شعر ہمیشہ یاد رہے گا۔ ستاروں کی طرح ہیں کل کے کل اصحاب پیغمبر، یہ سن سن کر ستاروں کو اور یہ آخری شعر، سنبھل اے دل، شاید پہنچ جائے آپ حضرات تک، سنبھل اے دل علی کی ذات ایک راز مشیت ہے، سنبھل اے دل علی کی ذات ایک راز مشیت ہے، سنا ہے رازداروں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، سنا ہے رازداروں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، سنا ہے رازداروں کو۔ ایک آخری منقبت میں سنا دوں گا، یہ شعر سن لیجئے اس کے بعد۔ غم شبیر میں ہم جس گھڑی آنسو بہاتے ہیں، غم شبیر میں ہم جس گھڑی آنسو بہاتے ہیں، غم دنیا کے ماروں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، غم دنیا کے ماروں کو۔ سرو شب کربلا سے ہٹ کے کوئی بات مت کرنا، سرو شب کربلا سے ہٹ کے کوئی بات مت کرنا، غزل میں استعاروں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، غزل میں استعاروں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ ابھی آخری کچھ شعر سن لیجئے۔ اصل میں شاعری کا ماحول بدل گیا اور شعر سنانے کا انداز بدل گیا، اب ہم تو سیدھے سیدھے پڑھتے ہیں، نہ وہ ہمارے پاس وہ فارمولے والی شاعری ہے، تو بہرحال وہ بہت سی چیزیں، کئی منقبتیں ہیں تازہ سنانے کے لیے، بہت سی، اور جیسا لوگ سنتے ہیں ویسا ہم سناتے ہیں بھی۔ اب یہ 5-7 شعر آپ سن لیجئے، اس کے بعد زحمت تمام۔ جی جی بالکل، محبت ہو تو میں جانتا ہوں، مگر وہ سیدھے سیدھے شعر ہیں۔ ہم کو جو اہل بیت کی مدحت کا شوق ہے، ہم کو جو اہل بیت کی مدحت کا شوق ہے، دنیا میں باغبانی جنت کا شوق ہے، دنیا میں باغبانی
جنت کا شوق ہے اور مرسل کے یار غار کو ہجرت کا شوق ہے، پتھر کو آئینے کی حفاظت کا شوق ہے۔ مرسل کے یار غار کو ہجرت کا شوق ہے، پتھر کو آئینے کی حفاظت، کیا کہنا ہے، مرسل کے یار غار کو ہجرت کا شوق ہے، پتھر کو آئینے کی حفاظت کا شوق ہے۔ میدان جنگ میں تو ٹھہرتے نہیں قدم، میدان جنگ میں تو ٹھہرتے نہیں قدم، اس پر رسول حق کی نیابت کا شوق۔ میدان مرسل کے یار غار کو ہجرت کا شوق ہے، پتھر کو آئینے کی حفاظت کا شوق ہے۔ میدان جنگ میں تو ٹھہرتے نہیں قدم، اس پر رسول حق کی نیابت کا شوق ہے۔ حیدر نبی کے گرد بھی ہیں محو جنگ بھی، شعر دیکھیے، شعر پیش کر رہا ہوں۔ حیدر نبی کے گرد بھی ہیں محو جنگ بھی، اصحاب کو تو مال غنیمت کا شوق ہے۔ حیدر نبی کے گرد بھی ہیں محو جنگ بھی، اصحاب کو تو مال غنیمت کا شوق ہے۔ اور جب کچھ نہ بن سکا تو سقیفہ بنا دیا، جب کچھ نہ، خافیہ دیکھیے، خافیہ پیش کر رہا ہوں۔ جب کچھ نہ بن سکا تو سقیفہ بنا دیا، جب کچھ نہ بن سکا تو سقیفہ بنا دیا۔ ابلیس کو ازل سے شرارت کا شوق ہے۔ جب کچھ نہ بن سکا تو سقیفہ بنا دیا، ابلیس کو ازل سے شرارت کا شوق ہے۔ اور رکھیے علی سے بغض جہنم میں جائیے، رکھیے علی سے بغض جہنم میں جائیے، کب ہم کو احمقوں کی ہدایت کا شوق۔
رکھیے علی سے بغض جہنم میں جائیے کب ہم کو احمقوں کی ہدایت کا شوق ہے اور ذکر علی سے روح کی تطہیر بھی کریں ذکر علی سے روح کی تطہیر بھی کریں جن کو فقط بدن کی طہارت کا شوق ہے اب یہاں سے شعر دیکھیے دو چار شعر آخری چہرے سے مرتضیٰ کے ہٹاتا نہیں نظر چہرے سے مرتضیٰ کے ہٹاتا نہیں نظر قرآن کو بھی خوب تلاوت کا چہرے سے مرتضیٰ کے ہٹاتا نہیں نظر قرآن کو بھی خوب تلاوت کا شوق واہ 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 کیا کہنا ہے چہرے سے مرتضیٰ کے ہٹاتا نہیں نظر قرآن کو بھی خوب تلاوت کا شوق ہے قرآن کو بھی خوب تلاوت کا شوق ہے اور کعبے کو جانے والے تجھے کچھ خبر نہیں کعبے کو جانے والے تجھے کچھ خبر نہیں کعبے کو خود نجف کی زیارت کعبے کو جانے والے تجھے کچھ خبر نہیں کعبے کو خود نجف کی زیارت کا اور یہ میسم ثنا کے شوق میں پہنچے ہیں دار پر یہ آج کے سارے شاعروں کی نظر سے میسم ثنا کے شوق میں پہنچے ہیں دار پر یہ شوق بھی عجیب قیامت کا شوق یہ شوق بھی عجیب قیامت کا اب یہاں سے دو چار شعر کام کے ہیں بس یہ شوق بھی عجیب قیامت کا شوق ہے دار و رسن ہمارے لیے کچھ نئے نہیں دار و رسن ہمارے لیے کچھ نئے نہیں یہ تو فقط ہماری ہی ملت کا شوق ہے یہ تو فقط
شاعر نہیں خطابن ہے، شاعر نہیں بنایا خدا نے رسول کو، شعر سنیے، شاعر نہیں بنایا خدا نے رسول کو، حامد علی کی سماعت کا شوق ہے، حامد علی کی. اب یہاں سے 2-3 شعر آخری. رکتے کہاں ہیں خلد میں رضوان و جبرائیل. 2-3 شعر آخری، زحمت تمام. رکتے کہاں ہیں خلد میں رضوان و جبرائیل، دونوں کو اہل بیت کی خدمت کا شوق ہے، دونوں کو اہل بیت کی خدمت کا شوق ہے. عیسیٰ کی عمر کیوں نہ بڑھے انتظار میں. شعر پیش کرنا، بڑا قیمتی شعر ہے، شعر پیش کرنا. عیسیٰ کی عمر کیوں نہ بڑھے انتظار میں، نرجس کے لال کی جو زیارت کا شوق ہے. عیسیٰ کی عمر کیوں نہ بڑھے انتظار میں، نرجس کے لال کی جو زیارت کا شوق ہے. اب یہ آخری شعر. تم مر بھی جاؤ تو وہ، تم مر بھی جاؤ تو وہ اٹھائیں گے خبر سے. آخری شعر، شعر پیش کرنا. تم مر بھی جاؤ تو وہ اٹھائیں گے قبر سے، تم کو اگر امام کی نصرت کا شوق، تم کو اگر امام کی. اور اس کا مقطع بہت مشہور ہے، خیر نہیں پڑھوں گا. خدا حافظ. شکریہ.